آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمید الدین۔ آج راجیہ سبھا کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ اپوزیشن زرعی قوانین پر فوری طور پر بحث کرانے کی مانگ کر رہی تھی۔ صنعت کاروں، ماہرین اقتصادیات، بینکاروں اور ٹیکس ماہرین نے بجٹ کو دور اندیشی اور اصلاحات پر مبنی قرار دے کر 2021 کے بجٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ مرکز نے کیرالہ اور مہاراشٹر میں کووڈ-19 سے نمٹنے میں مدد کی خاطر 2 ٹیموں کو وہاں بھیجا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.05% ہو گئی ہے۔ اب تک 39,50,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ بھارت بایو ٹیک کی طرف سے تیار کردہ کووڈ-19 کا ٹیکہ نئی شکل کے کورونا وائرس سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ نے میانمار میں حکومت کا تختہ پلٹنے کے پیش نظر اس ملک کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج راجیہ سبھا کی کارروائی کو پورے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 3 گھنٹے کے لیے کارروائی کو ملتوی کیا گیا تھا کیونکہ اپوزیشن زرعی قوانین کو واپس لینے کی مانگ کر رہی تھی۔ اپوزیشن ممبر ایوان کے وسط میں جمع ہو گئے اور انہوں نے کسانوں کے احتجاج کے معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے ممبروں کو یقین دلایا کہ کل اس پر بحث ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اور کسانوں کے درمیان کئی بار بات ہو چکی ہے اور صدر جمہوریہ نے اپنی تقریر میں بھی کسانوں کے ایجیٹیشن کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل ایوان میں صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث شروع ہوگی اور ممبر بحث کے دوران کسانوں کا معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔ کانگریس، ڈی ایم کے، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی، آر جے ڈی اور عام آدمی پارٹی سمیت دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے کسانوں کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا اور مانگ کی کہ اس پر فوری طور پر بحث کی جائے۔ اسی دوران آج لوک سبھا میں صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث شروع ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کل پیش کیے گئے بجٹ سے لوگوں، صنعت، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ جناب مودی نے اسے تاریخی بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ سے خود کفالت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں اور کسانوں کو اس بجٹ میں مرکزی اہمیت دی گئی ہے۔ ویڈیو پیغام کے ذریعے اظہار رائے کرتے ہوئے اور بعد میں اپنے کئی ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کا بجٹ موقعوں کا بجٹ ہے جس سے بہت سے شعبوں میں شرح ترقی میں اضافہ ہوگا۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ بجٹ رہن سہن کو آسان بنائے گا اور بنیادی ڈھانچے، صنعت، سرمایہ کاری اور لوگوں میں متعدد مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زرعی شعبے کے لیے سازگار بجٹ قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کووڈ-19 کے وبا کے پس منظر میں بجٹ تیار کرنا یقیناً ایک پیچیدہ کام تھا، لیکن وزیر اعظم مودی کی رہنمائی میں محترمہ نرملا سیتا رمن نے اتنا شاندار بجٹ پیش کر کے آتم نربھر بھارت، $50 کروڑ کی معیشت اور کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کے وزیر اعظم کے عہد کو پورا کرنے کی راہیں کھول دی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا کہ یہ بجٹ معاشرے کے سبھی طبقوں کی امنگوں کو پورا کرتا ہے۔ 2021-22 کے مرکزی بجٹ میں دفاعی ساز و سامان کے اخراجات میں 18.75% کا اضافہ کر کے دفاع کے شعبے کو جدید بنانے کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی بجٹ میں اضافے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صنعت کاروں، ماہرین اقتصادیات، بینکاروں اور ٹیکس ماہرین نے اس بجٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اسے اصلاحات اور دور اندیشی پر مبنی بجٹ قرار دیا۔
ایسوچام کے صدر ونیت اگروال نے کہا کہ وزیر خزانہ نے ٹیکس دہندگان پر دباؤ ڈالے بغیر صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ڈھانچے سمیت 6 اہم شعبوں میں مشینری وغیرہ پر سرمایہ کاری میں اضافہ کر کے معیشت کو زبردست قوت بخشی ہے۔ فکی کے صدر ادے شنکر کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا اور ایک ترقی پسند بجٹ ہے۔ جموں کشمیر ایوان تجارت اور صنعت نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں رقم میں اضافہ کرنے کا مودی سرکار کا اعلان قابل تعریف ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی طرف سے کل لوک سبھا میں 2021-22 کے مرکزی بجٹ میں آتم نربھر بھارت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 130 کروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے آتم نربھر بھارت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے، جو اپنی ہنرمندی اور صلاحیت میں بھرپور یقین رکھتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت کا کہنا ہے کہ بھارت بایو ٹیک نے کووڈ-19 کا جو ٹیکہ تیار کیا ہے وہ کورونا وائرس کی نئی شکل سے بھی نمٹ سکتا ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح بہبود کی وزارت میں وزیر مملکت اشونی کمار چوبے نے آج راجیہ سبھا میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ دواؤں پر کنٹرول کی مرکزی تنظیم CDSCO نے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اور بھارت بایو ٹیک انٹرنیشنل کو ہنگامی حالات میں محدود استعمال کی غرض سے کووڈ-19 کے ٹیکے تیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر موصوف نے ایوان کو بتایا کہ ان دونوں اداروں سے مجموعی طور پر کووڈ-19 کے ٹیکوں کی 1 کروڑ 65 لاکھ خوراکیں حاصل کی گئی ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 13,423 افراد کو اسپتال سے چھٹی دی گئی۔ اس طرح کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.05% ہو گئی ہے۔ اس عرصے میں 8,655 کووڈ کے نئے مریضوں کو پتہ چلا۔ ان کو ملا کر اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,07,66,245 ہو گئی ہے۔ سرکار نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں کووڈ-19 کی ٹیکہ کاری کی مہم کے تحت 39,50,000 سے زیادہ افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ٹیکے لگوانے والے افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں سب سے زیادہ یعنی 4,63,000 سے زیادہ افراد کو ٹیکے لگائے گئے۔ اس کے بعد راجستھان، کرناٹک اور مہاراشٹر کا نمبر آتا ہے۔ مرکز نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے صحت عامہ کے سلسلے میں کیرالہ اور مہاراشٹر کی مدد کے لیے مختلف ماہرین پر مشتمل 2 اعلی سطحی ٹیمیں وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ فی الحال ملک میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں کے 70% مریض ان دونوں ریاستوں میں ہیں۔ مہاراشٹر کے لیے مرکزی ٹیم اس بیماری کے کنٹرول کے نیشنل سینٹر اور نئی دلی کے ڈاکٹر RML اسپتال کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ امریکہ نے میانمار کے خلاف پھر سے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس نے یہ دھمکی فوج کی طرف سے سویلین حکومت کا تختہ پلٹنے اور جمہوریت نواز لیڈر آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کو حراست میں لیے جانے کے بعد دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے میانمار کے واقعات کو ملک کی جمہوریت اور قانون کے راج پر براہ راست حملہ بتایا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میانمار میں فوجی بغاوت اور اس کے رد عمل پر بین الاقوامی اقدامات پر تبادلہ خیال کے لیے آج میٹنگ کر رہی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج راجیہ سبھا کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ اپوزیشن زرعی قوانین پر فوری طور پر بحث کرانے کی مانگ کر رہی تھی۔ صنعت کاروں، ماہرین اقتصادیات، بینکاروں اور ٹیکس ماہرین نے بجٹ کو دور اندیشی اور اصلاحات پر مبنی قرار دے کر 2021 کے بجٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ مرکز نے کیرالہ اور مہاراشٹر میں کووڈ-19 سے نمٹنے میں مدد کی خاطر 2 ٹیموں کو وہاں بھیجا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.05% ہو گئی ہے۔ اب تک 39,50,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔